ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کی محبت چاہنے والوں، تم اگر اللہ کی محبت کے سچے طالب ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں یہ دولت موجود ہے۔ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا پیدا فرمائی ہے تو ہر چیز جو بھی دنیا میں پیدا فرمائی ہے وہ ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے، وہ اپنے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جب وہ اپنے سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ رہ ہی نہیں جاتی، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو اپنے سے جدا کر کے نہیں دکھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہمارے اور آپ کے ساتھ کر کے دکھایا ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا اللہ پروردگار کی کوئی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کا پتہ ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی جو چیز اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اللہ بھی اس کے ساتھ کا اس کو پتہ ہو جاتا ہے۔ آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے ساتھ اور جن کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ساری چیزیں انسان اور جن کے ساتھ ہونے کے قابل ہیں، اور وہ جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندے، ان کے ساتھ جو ہونے والے دو ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک انسان ہے اور ایک جن ہے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ فتبعونی کا ذکر ہے نا، معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے، کیونکہ ان دو کو ہی اللہ نبی رسول کے ساتھ، اللہ کے بندے کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ دو ہی ہیں، اللہ اور اللہ کا بندہ، جو جن کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ انہیں اپنے ساتھ کی معرفت مل جائے۔ جب اللہ نبی رسول کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو پھر وہ اس کو معرفت دینا چاہتے ہیں، جو اسے وہ اپنا پتہ بتانا چاہتے ہیں، اسے پتہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اے ایمان والو جانو اس بات کو کہ میں متقین کے ساتھ ہوں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی متقین کے ساتھ ہے تو جو متقی نہیں ہیں، جو غیر متقی ہیں، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پتہ ہو گیا نا ان کو بھی، پتہ تو دونوں کو ہو گیا، ساتھیوں کو بھی پتہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھی کون ہیں،
اور جن کے وہ ساتھی نہیں ہیں انہیں بھی پتہ ہو گیا کہ ان کے ساتھی کون سے نہیں ہیں اور کون سے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب جہنم میں شیطان کو ڈالا جائے گا تو شیطان اور شیطان کے پیروکار ہوں گے، اور جنت میں جانے والے جنت میں جب جائیں گے وعدت المتقین، کہ یہ جنت متقین کے لیے تیار ہوگی، تو جنتی بھی متقین ہی ہوں گے سارے کے سارے۔ یہ ہے وہ پہلی بات جو فتح بیونی کے اندر ہمیں اور آپ کو بتائی گئی ہے کہ محبت میں محبت ہے، علم میں علم ہے، تعلیم میں تعلیم ہے، حکم میں حکم ہے، عمل اچھا ہے تو اچھائی ہے، برا ہے تو عمل میں برائی ہے۔ ہر ایک چیز میں وہی چیز موجود ہے جو اس میں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس میں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سارے کے سارے بیج جو ہیں، جس میں جو بیج ہے وہی اس میں سے بیج نکلتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیج کوئی اور ہو نکل کوئی اور آئے، محبت کوئی اور ہو بن کوئی اور جائے، علم کوئی اور ہو کوئی اور جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو نبی ہے اس کا نام ہے، جو رسول ہے اس کا نام ہے، جو اللہ ہے اس کا نام ہے۔ ہر ایک کا ایک ہی نام ہوتا ہے، ایک ہی ذات ہوتی ہے، ایک ہی وقت میں وہ ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہ دو وقت ہیں، نہ وہ دو کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ہے ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ ایمان والو جانو اس بات کو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ ایک ہی کام کرنا جب بھی تمہارا ساتھ ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، حکمی ہو یا تعلیمی ہو، علمی ہو یا حبی ہو، یا عملی ہو سکتا ہے یا عملی ہو، جب بھی تمہارا ساتھ ہو، ایک کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ایک کے ساتھ ساتھ رکھنا ورنہ منافق ہو جاؤ گے۔ اور ایک جس کے ساتھ ساتھ رکھنا ہے اللہ اور اللہ کا بندہ، کسی اور کے ساتھ اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ رکھا تو مشرک ہو جاؤ گے، اور اگر اس ساتھ کا اللہ نبی کا انکار کر دیا تو کافر ہو جاؤ گے۔ اور جو ساتھ کو پا گیا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ کس کے ساتھ کامیاب ہوا یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ جہنمی کے ساتھ، جنتی کے ساتھ، اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کے ساتھ، جو جس کا یار ہے، جو جس کا دوست ہے، اس کے ساتھ وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر ذرا بھی ادھر کوئی ہو گیا، وہ کسی سے نہ پوچھے جا کر، قرآن مجید اسے بتاتا ہے کہ ہر چیز کی ابتدا جو ہے جدھر سے وہ نکلی ہے وہیں دوبارہ اس نے واپس لوٹنا ہے۔ ہر چیز کی اصل جو ہے وہ اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ ہم جدھر سے آئے ہیں ہم نے ادھر واپس جانا ہے۔ آئے کیسے ہیں؟ بیج میں آئے ہیں، اور واپس کیسے جانا ہے؟ حقیقت میں واپس جانا ہے۔ پہلے جی بھنڈی کا یہ بیج ہے، اور جب دوبارہ بھنڈی ساری نکل آتی ہے تو بھنڈی ہوتی ہے، توری ہوتی ہے، کدو ہوتا ہے، بینگن ہوتا ہے، میں ہوتا ہوں اور آپ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ فتح بیونی کا ذکر ہے، اور جب تک کوئی فتح بیونی کے ذکر میں وہ چیز نہیں پاتا جس کے مقدر میں اس کا ساتھ ہے، مارا جاتا ہے۔
میرا اور آپ کا مقدر اگر اچھا ہے تو میں اور آپ جانتے ہیں، اور جب میں اور آپ اپنا مقدر جانتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اور جب اپنے مقدر کے ساتھ نہیں ہوتے، بے مقدر ہو گئے، مقدر نہیں ہے اس کا اچھا۔ بے مقدر جو ہوتا ہے وہ گندا مقدر ہوتا ہے، وہ کمبخت بھی ہوتا ہے، وہ بدبخت بھی ہوتا ہے، وہ برے سے برا ہوتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، اسے ہوتا کہتا چلا جاتے۔ اور جس کا ساتھ اچھا ہے اس کا مقدر اچھا ہے، اور جس کا ساتھ گندا ہے اسے کیا بتانا کہ تو گندا ہے کہ نہیں گندا، اس کا ساتھ گندا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ بتا دیا جائے تیرا ساتھ گندا ہے۔ کوئی نصیب والا تھا جسے اللہ کا ساتھ ملا، اور وہ نصیب والا تھا جس نے اپنے اللہ کا ساتھ رکھا، باقی سارے ساتھوں کو چھوڑتا چلا گیا۔ امی سے بڑی محبت تھی، ساتھ چھوڑ دیا۔ ابا سے بڑی محبت تھی، ساتھ چھوڑ دیا۔ دنیا کا یار دوست بڑی محبت تھی، ساتھ چھوڑ دیا۔ اور جس کے ساتھ چلا آیا تھا اللہ نبی، اللہ کا بندہ، اس کے ساتھ یہاں بھی رہا، اور اس کے ساتھ سب کا ساتھ بھی چھوڑ دیا۔ کوئی ایک بھی ساتھ اس نے نہیں رکھا، کہ وہ مقدر والا ہے، قسمت کا سکندر ہے، اسے جو بات کا پتہ ہے وہ بڑوں بڑوں کو نہیں پتہ، کہ بڑا بڑا جو ہے اللہ ہے، بڑا بڑا جو ہے اللہ کا بندہ ہے، وہ بڑوں بڑوں کو نہیں پتہ، یہ دو کو بڑا پتہ ہے، اور دو نے جسے اپنا ساتھ دے دیا اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے، اور جسے وہ محبت کرتا ہے اسے اپنا ساتھی بناتا ہے، کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، میں اور آپ نہیں۔ جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے بندے نے محبت کی ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، کہ جب اس نے اسے اپنا ساتھ دیا اس نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، سب کا ساتھ وہ چھوڑتا چلا گیا، ایک ایک کر کے ہر ایک کو فارغ کرتا چلا گیا۔ اور جس کا ساتھ اس نے نہیں چھوڑا وہ تھا جس کا ساتھ اسے دینے والے نے، اللہ نبی نے خود دیا تھا، اس نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کتنا آسان ہے ساتھ نبھانا، مشکل ہی کوئی نہیں ہے۔ ساتھ نبھانا بڑا مشکل ہے، باقی سارے کام مشکل ہیں، کہ ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی دنیا کا سفر ہی کرتا ہے، کوئی ساتھی یار دوست مل جاتا باتیں کرنے والا، تو اس کا لمبا فاصلے والا ایک سفر کوسوں دور آنکھ جھپکنے سے پہلے طے ہوتا چلا جاتا ہے کہ اسے ہم سفر ملا ہوا ہے، یار دوست ساتھ ملا ہوا ہے، اور جسے کبھی جدائی نہ ہوئی ہو، اللہ اکبر، جسے کبھی جدائی نہ ہوئی ہو۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ساتھ رکھا تو اللہ جانتا تھا، اللہ کا بندہ جانتا تھا، اور جب ہم نے اپنے یار کو اپنے ساتھ رکھا تو ہم بھی جانتے ہیں۔ اب کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنا ساتھی یار بنایا ہو اور ہم نے اپنا اسے یار ساتھی بنایا ہو، ساتھی ساتھی سے چھوٹ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا کچھ چھوٹ سکتا ہے، یہ تو ہم خود چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو گیا ہے۔ اب جب بیج میں سے بیج نکلتا ہے تو جو بیج ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، جو بیج ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، اور کوئی بیج نکلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اب آئیے فتابیونی کی طرف میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کسی کو اللہ نبی رسول کا ساتھ ملتا ہے تو آگے جا کر بھی یہی ساتھ نکلتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں اسے اللہ نبی رسول کا ساتھ ملا ہو، آخرت میں کوئی اور ساتھ بن جاتا ہو، یا آخرت میں اللہ نبی کا ساتھ ملا ہوا ہو، جنت میں کوئی اور ساتھ بن جاتا ہو۔ نہیں، ایسے ہرگز ہرگز نہیں ہوا۔ علم میں بھی اللہ نے اور اللہ کے بندے نے ہمیں اپنا ساتھ دیا تھا، اور جب ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ والے اور اللہ کے بندے والے ہو گئے تو ہمیں ان کا ساتھ ملا ہوا ہے، اور جب انہوں نے ہمیں جدا نہیں کیا تو ہم ان کے ساتھی بن گئے۔ اب ہم تو ان کے ساتھی بن گئے، ہمیں کون جدا کرے گا؟ کوئی ہے جو ہمیں جدا کرنے والا ہو؟
اگر ہمیں کوئی جدا کرتا تو وہ جدا کرتا نا جسے ہم دنیا میں جدا کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ تو ہمیں جدا کر نہ سکا، ہم نے اسے جدا کر دیا. کہتے ہیں موت تجھے آ کے مار دے گی. کہا نہیں، موت مجھے کیسے مارے گی؟ اس دن کے بعد میرے پاس موت کبھی بھی نہیں آئے گی. میں نے موت کو مارا کہ موت نے مجھے مار دیا؟ جو مجھ سے اللہ نبی رسول کو جدا کر سکتے تھے وہ جدا نہ کر سکے، اور میں ان کو جدا کر کے چلا گیا ان کے پاس، چھوڑ کے چلا گیا ان کو پاس، وہ مجھے کیا آپ جدا کریں گے؟ اس لیے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. یہ مثال دینے کے لیے سمجھائی تھی کہ بھنڈی میں سے بھنڈی نکلتی ہے، کدو میں سے کدو نکلتا ہے، بینگن میں سے بینگن نکلتا ہے، مجھ میں سے میں نکلتا ہوں، تجھ میں سے تو نکلتا ہے. ہر کوئی اپنے میں سے ہی آتا ہے. باہر سے کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ اگر باہر سے کوئی آتا تو اللہ میں سے بھی کوئی آ جاتا. تیری مات ماری گئی ہے، کوئی اللہ کے نبی سے بھی آ جاتا. تیری مات ماری گئی ہے، ہر ایک میں سے وہی آتا ہے اور دوسرا آ ہی نہیں سکتا. اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے، نہیں کوئی آ سکتا. اب جب یہ ساری باتیں سمجھ گئے، اس بات کا ہمیں پتہ چل گیا، تو اب اللہ پروردگار کس کے پاس آیا ہے اور اللہ کا بندہ کس کے پاس آیا اور کس کے پاس نہیں آیا، یہ بات ہم نے جاننی ہے. کس کے پاس اللہ کا بندہ اور اللہ رہا ہے اور کس کے پاس اللہ اور اللہ کا بندہ نہیں رہا. کسے اس کا ساتھ ملا ہے، کسے اس کا ساتھ نہیں ملا. یہ بات جاننے کے لیے اب عاجز آپ کو جو عرض کرنے لگا وہ یہ ہے کہ فتابعونی میں دو چیزیں ہیں. ایک اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی اصل ہے، اور ایک حکم کی تعلیم سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہے. یہ دو چیزیں ادھر سے آئی ہیں. یہ مومن ایمان والا ہے جنہیں یہ دو ادھر سے ملے ہیں. ایک انہوں نے اللہ کا حکم ہمیشہ مانا ہے، اور ایک ہمیشہ انہوں نے حکم پر عمل، حکم کی تعلیم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ویسے مانا ہے. اپنی طرف سے کچھ نہیں مانا، سارے کا سارا انہوں نے حکم نبی رسول کی تعلیم میں مانا ہے، جیسے فرمایا ویسے مانا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اب جنہیں یہ دو چیزیں ملی ہیں، یہ پکی بات یقین کے ساتھ جان لیں، انہیں اللہ نبی ملا ہے. اس کے علاوہ مولوی ہے، اس کے علاوہ قاری ہے، عالم ہے، اس کے علاوہ بادشاہ ہے، جو بھی ہے دنیا بھر کی بڑی سے بڑی چیز بھی کیوں نہیں ہے، وہ اپنے میں سے تو اللہ نکالنے سے رہا، اپنے میں سے نبی رسول علیہ السلام نکالنے سے رہا، اپنے میں سے تو اپنے آپ کو ہی نکالے گا نا. اب کیا چیز رہ گئی ہے؟ کسی میں سے بھی اپنے آپ کو نہیں نکال سکتا، اور اپنے آپ میں سے اپنے آپ کو ہی نکال سکتا ہے. اب کیا اسے حاصل ہوگا؟ اسے ایک چیز حاصل ہوگی جس سے سارا کچھ ہی حاصل ہو جائے گا، وہ ہے ساتھ. یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، اچھے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، برے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جب اپنی خواہش میں اپنے ساتھ رہتا ہے، اپنے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، امی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ابے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور جن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. شیطان جنی ہے نا، اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ والے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے ہونا کس کے ساتھ ہے؟ خضر علیہ السلام کے ساتھ ہو کے بڑا اونچا بننا ہے، فلانے کے ساتھ بڑا اونچے بڑا گندا بننا ہے، اپنے آپ کو کوئی ولی بنانا ہے، اپنے آپ کو جبرائیل علیہ السلام کا منتظر کر کے اور وہاں سے وہی وصول کر کے کوئی نبی رسول بننا ہے. کیا ہونا کیا ہے؟ یہ ہے وہ بات فتابعونی کے اندر یحببکم اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی پھر تم سے محبت کرے گا. کچھ بھی تو نہیں ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جو ہے، حکم کی تعلیم نبی رسول علیہ السلام میں ماننا ہے، ان کے ساتھ ہو جائیں گے ہم. اب کس کے ساتھ ہو گئے؟ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے بندے کے ساتھ قیامت تک. اب جب ہم اللہ پروردگار کا حکم مان کر
نبی رسول کی تعلیم میں اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، پوری جدھر ہم کائنات میں پہنچتے ہیں وہاں اللہ کا بندہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر کسی کو ملا ہے کچھ؟ بڑی باتیں کی تھیں، بڑی تلاوتیں کی تھیں، سارا کچھ کیا تھا، کہیں اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ میں اونچا مقام پا لوں گا، اور اگر نہیں کیا تھا تو تیری مت ماری گئی، یہ سارا کچھ مقام ہی اونچے کے لیے، لیکن تو نے اونچے مقام کے لیے نہیں کیا تھا۔ تو نے جس کام کے لیے کیا تھا وہ یہی کام تھا کہ اونچا مقام مجھے مل جائے، نہ اللہ کا ساتھ ہو، نہ اللہ کے بندے کا ساتھ ہو، نہ ان کی اتباع ہو، نہ اللہ کا حکم ہو، نہ وہی ہو، وہ کچھ بھی نہ ہو، بس تو ہو اور تیری خواہش ہو، تیری جنت ہو۔ اب جب تو اپنی جنت لے کر جب اپنی جنت میں جائے گا، وہ اللہ کی جنت تو نہیں ہے نا، تجھے کیا ملا، تیرے ہاتھ کیا لگا، یہ بھی تو بتا نا۔ پوری زندگی جو تو اپنی ضائع برباد کرنے پر لگا رہا، مشقتیں بھی کاٹیں، مجاہدے بھی کیے، نمازیں بھی پڑھی، سخت سردیوں میں وضو بھی کیا۔ بتائیے نا، اگر اچھے کاموں کی طرف گیا تھا تو کتنی محنتیں کرنی پڑی، اور اگر ڈاکے مارنے گیا تھا، چوریاں کرنے گیا تھا، وہ دھوکے کرنے گیا تھا، وہ تو پاپڑی بہت لوہے کے بیلنے پڑتے، وہ تو کوئی بیل ہی نہیں سکتا۔ ہاتھ کیا لگا، ملا کیا؟ صرف ساتھ ہونے سے سارا کچھ مل جاتا تھا۔ ساتھ ہونے کا طریقہ کتنا آسان تھا، جو ہمارا بھلا اپنے حکم میں بتاتا ہے اس بھلے کو لے لو، بھلا بھی ہے، بھلا بھی ہے۔ گھر کو واپس آ جاؤ، لوٹ کے کچھ بھی نہ لے کے آؤ، قسم خدا کی بھلا ایسا ہے تمہارے پیچھے سارا چھپڑ کا چھپڑ اور چھج کا چھج بھرا نہ آئے تو بات ہوئی نا۔ دنیا سے چلے جانا، کچھ بھی نہ لے کے جانا، ہوئے 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 بھلا بھی اتنا بڑا، قسم خدا کی بڑے بڑے فرشتے جو ہیں وہ پورے نہیں پڑیں گے، اور فرشتوں کو منگانا پڑے گا، اور پھر کہیں جا کر فرشتے بھی عاجز آ جائیں گے، اللہ اتنا اس کا بڑا استغفار ہے، اس کی تسبیح بنتی ہے، وہ تو مجھ سے وہ بھی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ پاک اپنی رحمت برکت سے نظر فرما دے گا کہ وہ نظر ہی ایسی اٹھوانے کی ضرورت پیش آ گئی تھی کہ وہ اللہ نے خود نظر اپنی اٹھانی تھی کہ فرشتے بے بس ہو گئے، لاچار ہو گئے، ان کا بس ہی نہیں چلتا تھا۔ اب جب یہ بات اللہ کے حضور پہنچی تو اللہ نے کہا بس ٹھیک ہو جائے، میرا بندہ کافی۔ دیکھیے کتنی بڑی دولت ہے فتح بیونی کے اندر۔ اب اگر کوئی محبت سے نہیں لیتا، کدھر سے لے گا محبت؟ اگر علم سے نہیں لیتا تو بتائیے کدھر سے لے گا؟ اور اگر علم محبت دو چیزیں جن کا اصل اللہ کا حکم اور حکم کی تعلیم نبی رسول اللہ علیہ السلام کا جو علم ہے، وہ یہ دو چیزیں کسی کو نہیں ملتی تو بھنڈی لیا ہے بھنڈی پیدا ہو جائے گی، کدو لیا ہے کدو پیدا ہو جائے گا، بینگن لیا ہے بینگن پیدا ہو جائے گا۔ جانور کا بچہ، گھوڑی کا بچہ، گائے کا بچہ لے کر آئے اور وہ بڑا ہو جائے گا، یہ یاریاں تمہاریاں، یہ یاریاں ہماریاں ادھر ہی رہ جائیں گی۔ ان یاریوں کا ساتھ چھوڑنا اس کے حکم میں، ان محبتوں کا ساتھ چھوڑنا نبی رسول کی تعلیم میں، اور یہی تو ہماری زندگی ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اس زندگی کو بھلا کے کیا اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ آنکھیں لے کر آئی تھے، آنکھیں نہیں رہیں، کان لے کر آئے تھے، کان نہیں رہے، زبان لے کر آئے تھے، زبان نہیں رہی، طاقت نہیں رہ گئی، چلنا نہیں رہ گیا، بیٹھنا نہیں رہ گیا، کچھ بھی نہیں رہتا جا رہا۔ وہ ایک دن آنے والا ہے، سب کو چھوڑیں گے، زبردستی چھوڑیں گے، نہیں بھی چھوڑنا چاہیں گے چھوڑیں گے، لیکن اب تو کوئی زبردستی نہیں، اب تو یار کا ساتھ ہے، یار کا ساتھ ہے، یار کی محبت ہے۔ سب کو خود چھوڑا ہے بھائی، خود کو چھوڑ کے ادھر آ کے ہم بیٹھ گئے ہیں، خود کو چھوڑا ہے، جا کے اللہ نبی کے پاس پہنچ گئے،
خود کو چھوڑا ہے، اپنی ہر چیز کو چھوڑا ہے، ان کو اپنا بنا لیا ہے. بتاؤ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو آج یہ ہو رہا ہے، تو جو اس نے چاہا ہے وہ آج جو ہو رہا ہے کل نہیں ہوگا، وہی کل ہونا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی وہ بات ہے کہ تم سب اللہ کی طرف سے آئے ہو. تمہارا اصل اللہ ہے، ہمارا اصل اللہ ہے، ہر چیز کا اصل اللہ ہے. ہر چیز جو یرجو الی الاصل، اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے اصل کو چھوڑنے کے قابل ہو. ہمارا اصل ایک ہے جو کہ ہمارا عمل ہے، اتباع ہے، وہ ہے اللہ کا حکم اور حکم کی تعلیم. اور ایک ہمارا ساتھ ہے، وہ ہمارا ساتھ پہلے بھی وہی ہے، اب بھی وہی ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون مرنے کے بعد بھی وہی اللہ نبی رسول کا ساتھ ہے. یہ جتنے بھی اللہ کے بندے ہوں گے، ان سب کو بندوں کو اللہ نبی رسول کا ساتھ حاصل ہے. وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ نبی رسول کا ذکر ہو گیا، ان کا ذکر ہو گیا، اور اب کن کا ذکر ہے؟ الیہ راجعون، تیری طرف واپس لوٹنے والے یہ سارے جو ہیں یہ اکٹھے ہیں. ساتھ کتنا آسان ہے، ساتھ رہنا ہے. کیوں چھوڑ کر گئے؟ کیوں چھوڑ کر گئے؟ اپنے آپ کو اپنے آپ نے نہیں بتایا. کب وہ وقت آیا تھا جب نہیں بتایا؟ جب تو چھوڑ کر جا رہا تھا تب تجھے بتایا تھا، اور جب تو نہیں آ رہا تھا تب تجھے بتایا تھا، اور جب تو واپس آ گیا تھا تب تجھے بتایا تھا. یہ ساتھ والا جو ہے اپنے ساتھی کو یہ باتیں بتاتا ہی رہتا ہے. باقی ساری باتیں فارغ ہو جاتی ہیں. آپس میں تو باتیں ہوتی ہی جا رہی ہوتی ہیں نا، کیونکہ آپس میں تو اکٹھے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی آپس کی باتیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ تو ان کی ختم ہوتی ہیں جو مر گئے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. جو مر جائے اس کی تو بات ختم ہو گئی. اور کہیں بھی کوئی چلا جائے، اگر چلو ظاہری وہ ساتھ جس کا ہے نہیں ہوگا، اس سے باتیں ظاہری نہیں کرے گا، باطنی تو اس کے ساتھ باتیں ہو ہی رہی ہیں نا. یہ ایک ساتھ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. بتا دیا ہے نا اللہ نے کہ جان رکھنا کہ متقین کا ساتھ نہیں ادھر ادھر ہوتا، یہ ساتھ ہی اللہ رہتا ہے. دو چیزیں نہیں ہم نے بھولنی کبھی بھی. نمبر ایک، حکم اور حکم کی تعلیم سنت، یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہماری فرما برداری ہے، یہ ہماری اتباع ہے. ہم نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی، ہم پر فرض اللہ نبی رسول نے نافذ کر دیا تھا. حلال حرام نافذ ہو گیا تھا. ہم نے حلال حرام جو ہے جو ہم پر نافذ ہو گیا تھا، نبی رسول کی اتباع کے اندر ہم نے اس پر عمل کر دکھایا ہے جتنا ہم سے ہو سکا. کوئی ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارے محبوب نبی رسول نے فرمایا تھا کہ جتنا ہو سکو اتنا کر لینا. ہمیں اور ہمارے یار کو ایک ہی چیز ہماری مطلوب ہے، ساتھ. یہ ہمارے ساتھی ہیں بس. ہم وہ نہیں ہیں ساتھی جو کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام اور تو تیرا خدا جا کر لڑے. نحنو ہا ہنا رافقون یا نحنو ہا ہنا قائمون، ہم یہاں کھڑے ہیں، یہ بات نہیں ہے. ادھر ہم جیسے بھی ہیں ویسے ہی ہم حاضر ہیں. یہاں تو ساتھ ہے نا، یہاں تو ساتھی ہے نا. ہم ایک ساتھی موٹا ہے، ایک ساتھی بیچارہ چھوٹا ہے، ایک ساتھی بیچارہ کمزور ہے، ایک ایسا ہے ایک ایسا ہے، کوئی بات نہیں. ساتھی ہم کہہ رہے ہیں نا، ہمارے ساتھی آ جائیں. ادھر ساتھیوں کو دعوت ہے، ادھر ساتھ کی بات کی جا رہی. دو چیزیں ہو گئی، ایک فرما برداری ہے، اطاعت ہے، پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، سارا کچھ ہے. وہ کیا ہے؟ حکم اللہ کا ہے، جتنا کر سکتے ہو نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں کرنا، جتنا کر سکتے ہو کرنا. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لو. جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لو. یہ ہے اس کا معنی.
اس سے کیا ہمیں موت آ جاتی ہے؟ ہم تو پہاڑوں کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنے والے لوگ ہیں اور جدھر جا کے صرف نیت میں ہی ہم نے پہاڑ کو اٹھا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ رکھنا، ادھر ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ایسے ہی ہے نا، اشارے سے پڑھ لو، اشارے سے نہیں پڑھ سکتے تو دل میں پڑھ لو، کوئی ہے مشکل؟ صرف بات اتنی ہے، یارہ نال بہارا، صرف ایک ہی بات ہے، یارہ نال بہارا، ہم اپنا یار نہیں چھوڑ سکتے بس، اور یار ہمارا ہمیں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کون ہے؟ دو، ایک جن ہے اور ایک انسان ہے جو اللہ نبی رسول کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ باقی ساری چیزیں ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں اگر ہم انہیں اپنے ساتھ رکھیں، اگر ہم گندگی، گوں غلاظت کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتے تو یہ ہماری مرضی ہے، اگر خوشبو، پھول، چنبیلی کو اپنے ارد گرد رکھتے ہیں تو یہ ہماری مرضی ہے۔ ساری چیزیں ہم اپنے ارد گرد رکھ سکتے ہیں، لیکن دو چیزیں اللہ نبی رسول کے پاس نہیں ہو سکتی، دو چیزوں کے علاوہ نہیں ہو سکتی، جن اور انسان، یہ ہیں ساتھی، یہ آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں، جنہیں آپ ساتھی اپنا رکھیں گے وہ ساتھی ہو سکتے ہیں، جن سے آپ محبت کریں گے وہ ان کے ساتھ آپ محبت میں کل ساتھ ہو سکتے ہیں، جن سے آپ محبت نہیں کریں گے وہ ساتھ ہونے کو ہو سکتے ہیں لیکن ان کا ساتھ ان کے لیے فائدہ مند کوئی نہیں ہے، فائدہ مند کوئی نہیں ہے۔ کیسا یہ ساتھ ہے کہ ساتھ ہو کے بھی وہ ساتھی نہ ہوئے، ساتھ ہو کے بھی ساتھی نہ ہوئے، جو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں نبی رسول علیہ السلام کی فرداری میں، آپ کے فرما برداری میں آپ کے ساتھ نہیں نکلے، وہ گھر بیٹھے رہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں پہنچ گئے، وہ گھر بیٹھے رہ گئے، صحابہ اکرام جنگ میں جا کر شہید ہو گئے۔ فرق آ گیا واضح؟ ساتھ ہو کے بھی وہ ساتھ نہ رہ سکے، مارے گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ آئیے دو چیزیں یاد رکھیں، جب عمل میں ہوں تو نبی رسول علیہ السلام کی تابعداری، قرآن سنت ہو، اور جو محبت علم میں ہوں وہ وہی ہو جو انہوں نے ہمارے لیے پسند کیا، اپنا ساتھ، انہوں نے ہمیں اپنا ساتھ، اپنی دوستی، اپنی محبت ہمارے ساتھ پسند کی ہے، ہمیں بھی وہی پسند۔ کبھی ان کو چھوڑ کر نہ جانا، کبھی ان کو چھوڑ کر نہ جانا، جب کوئی پوچھے کبھی ان کو چھوڑ کر نہ جانا تو ساری اس طرح نہ ہلانا، بلکہ بتانا کہ چھوڑ کر نہ جانا سے کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انہیں چھوڑ کر نہ جانا، کبھی ان کا حکم اور حکم کی تعلیم کے بغیر عمل نہ کرنا، یہ ہے معنی اس کا۔ یہ موٹی موٹی باتیں نہیں نا یاد اگر آپ نے رکھی تو آپ نے ایسے کیا جیسے سارا کچھ سنا ہے اور سن کے سائیں جی کے منہ پر نعوذ باللہ منہ مار دیا۔ سائیں جی کے منہ پر وہی مارتے جو سائیں جی نے مارا ہے تو سائیں بڑے خوش ہوتے کہ جواب درست دیا ہے، لیکن کھلا ہے ایسے منہ پر مارنے کی، جو کہ منہ پر مارنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنی عارضی زندگی کا مذاق اپنے ہاتھوں اڑانا ہوتا ہے۔ دو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی امید ہے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، ایک اللہ نبی رسول کی محبت اور علم، اللہ نبی کی محبت اور علم، اور دوسری بات فَاتَّبِعُونِی نبی رسول کی تابعداری، ساتھ رہنا ہے۔ ساتھ رہنے کا طریقہ پتہ آ گیا نا کہ حکم اور حکم کی تعلیم میں زندگی گزارنی ہے، اس کے علاوہ نہیں کچھ ماننا۔ اگر کسی نے کچھ مان لیا تو ان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ اٹھ کے چلا گیا، چھوڑ دیا، نہ چھوڑنا۔ اور اگر ایک بار چھوڑا تو تکلیف ہے، دو بار چھوڑا تو اور تکلیف ہے، تین بار چھوڑا تو اور تکلیف ہے، چوتھی بار اتنی بڑی تکلیف ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، مر جائے گا۔ کدھر گئی توبہ؟ وہ کدھر سے آئی توبہ؟ توبہ بھی تو وہی دیتا ہے نا، کہ توبہ بھی کوئی اور دے دیتا ہے۔
توبہ بھی وہی دیتا ہے، قبولیت بھی وہی دیتا ہے، محبت بھی وہی کرتا ہے، علم بھی وہی اپنا دیتا ہے، سارا کچھ وہی دیتا ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھا تو لا الہ الا اللہ کلمہ ہی نہیں پڑھا، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، سارا کچھ وہی کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دو کام کر سکتے ہیں اگر کریں تو، ایک پتہ بھی یوں نہیں کر سکتے ہیں اور ایک ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کیا کرنے کے قابل ہیں؟ کچھ بھی کرنے کے قابل۔ اگر کوئی کچھ کرنے کے قابل ہے تو مجھے ضرور بتا کر جائے کہ میں اسے بتا دوں کہ تو قابل نہیں ہے، تو قابل بنتا پھر رہا ہے۔ قابلیت تو یہ ہوتی ہے پھر تجھے کوئی اولاد بھی ہو جائے، یہ تو قابلیت جو بنتا پھر رہا ہے، یہ نکاح کرنے کی قابلیت ہے تیری، اور یہ تو سب میں ہی آ جاتی ہے، یہ کون سی بات ہے؟ وما توفیقی الا باللہ۔